مسئلے کو سمجھیے کیا ہے. ایک سینٹر آف گریویٹی ہوتی ہے ایک چیز، وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے. سمجھے آپ؟ سینٹر آف گریویٹی اگر کولیپس ختم ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی. یہ پوری گاڑ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر سینٹر آف گریویٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. سمجھے آپ سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے. مسئلے کو سمجھ لیجئے کیا ہے. جناب سیدہ کون ہیں؟ اس لیے کہ اگر جناب سیدہ نے غلطی کی تو آیہ تطہیر سے غلطی ہوئی. اگر آیہ تطہیر سے غلطی ہوئی تو قرآن میں غلطی پکڑی گئی. اگر قرآن میں غلطی پکڑی گئی تو جس مذہب کی مذہبی کتاب غلطی کرے وہ دین صحیح نہیں ہو سکتا. تو بات سیدہ سے جائے گی، پورے اسلام کو کولیپس کر دے گی. سمجھے آپ؟ لہذا یہ مسئلہ جو اتنے آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے. اب ایک طرف رسول کے دوست ہیں، ایک طرف رسول کی بیٹی، جس کا چاہے ساتھ دیجیے. ان کا جناب غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، غلطی سب سے ہو سکتی ہے، بے شک ہو سکتی ہے، لیکن آیت تطہیر جن کے لیے ہو ان سے نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ رسول کی بیٹی ہیں. جو بزرگ گواہ طلب کر رہے ہیں وہ رسول کے دوست ہیں. دوستوں کو بھی فیض پہنچا رسول سے، عزیزوں کو بھی فیض پہنچا رسول سے. تو جو رسول اپنی بیٹی کو اتنا دیندار نہ بنا سکا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد جائیداد کا غلط دعویٰ کر دے، وہ اپنے دوستوں کو کیا دیندار بنائے گا کہ حق و صداقت کا حق کو چلانا ہے. اب آئیے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حق اہلی چھینا جا چکا اور اقتدار پر اوروں کا قبضہ ہو گیا، تو جناب سیدہ کی طرف سے ہدک کے علاقے میں ایک مینیجر رہتا تھا جس کو اس زبان میں عامل کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کو عامل کہتے ہیں. وہ مینیجر کہیے یا عامل کہیے، وہ بات عربی اور انگریزی کی ہے، مطلب جو انتظامات وہاں کے دیکھتا ہے. عربی زبان میں عامل کہا جاتا ہے. تو جناب سیدہ کی طرف سے جو عامل تھا، حکومت نے اس کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ تم جاؤ، یہ پراپرٹی جو ہے یہ حکومت نے قبضے میں لے لی ہے. وہ عامل وہاں سے نکل کے جناب سیدہ کے پاس آیا اور اس میں آن کے یہ اطلاع دی کہ حکومت کے لوگوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے اور اس پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ پراپرٹی حکومت نے لے لی ہے، تم یہاں سے واپس جاؤ. چنانچہ جناب سیدہ نے یہ طے کیا کہ وہ اس مسئلے کا پروٹیسٹ خود کریں گی اور یہ کیس لے کے عدالت میں خود جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سیدہ نے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف خدمتیں انجام دی ہیں. میدان جنگ میں اپنے باپ کو فرسٹ ایڈ دی ہے. جنگ احد میں رسول کے زخم دھلائے ہیں اور اس کے اندر راگ بھری ہے زخموں میں، جو کتابوں میں لکھا ہے. جیسے کہ سماجی کام کیے ہیں. ایک یہودی جو مسلمان ہو گیا تھا، کوئی اس کی بیوی کو غسل دینے والا نہیں تھا، ٹھنڈی رات تھی مدینے کی،
جا کے اس کو غسل دیا ہے. اور ایکٹیویٹیز میں شامل ہوئی ہیں. یہودی کی لڑکی شادی میں گئی ہیں, وہاں معجزہ دکھایا ہے. اپنے باپ کی حق و صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بحکم خدا میدان مباہلہ میں گئی ہیں, اور قرآن مجید میں ان کے جانے کا ریکارڈ موجود ہے. اور اپنا کیس خود پلیٹ کرنے کے لیے کورٹ میں آئی ہیں. اس سے اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چڑیا بنایا ہے, وہ کہیں نکل کے نہیں جا سکتی. عورت پردے میں رہتے ہوئے اپنی عبادت کرتے ہوئے کیا کیا کر سکتی ہے. جناب سیدہ کی زندگی نمونہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے یہ سماجی حالات کی بنیاد کے اوپر ہے, اس کا تعلق مذہب سے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ جس کے پاس علی جیسا وکیل ہو وہ خود پلیٹ کرنے آئے اپنا کیس کورٹ میں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بیوی اجازت ہے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ شہزادی آپ کے پاس جب علی جیسا وکیل موجود ہے تو آپ عدالت میں خود کیوں آئیں؟ ممکن ہے جواب دیں کہ علی بہترین وکیل ہیں مگر میرے اور علی کے معاملے میں فرق ہے. اگر میں علی کو بھیج دیتی تو سارا الزام علی پہ آ جاتا. فاطمہ بیچاری گھر کی بیٹھنے والی کیا کریں, علی ان کی طرف سے ایک ایک سے لوٹتے پھرے تو کیا اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی, کیا اپنا گھر تباہ کر لیتی, کیا کرتی, مجبور تھی. اس لیے کہ مولا علی سے رسول اللہ کا وہ رشتہ نہیں ہے جناب سیدہ کا جو رشتہ, وہ رشتہ نہیں ہے مولا علی سے جناب سیدہ سے رشتہ. چچازاد بھائی ہیں وہ صحیح ہے, داماد ہیں صحیح ہے, مگر اولاد نہیں ہے مولا علی رسول اللہ. جناب سیدہ اولاد بیٹی. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, لیکن وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی. وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی. وہ اپنے گھر کے دروازے سے نکلی دوسرے دروازے سے گلی میں, اور مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوئی, تاکہ مسجد میں بیٹھنے والا کوئی مسلمان بھی یہ نہ کہے ہم نے دیکھا نہیں وہ گھر کے دروازے سے نکل کے آ گئی تھی, ہم تو ادھر کونے میں بیٹھے تھے. مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوئی, اور عالم یہ تھا کہ ایک طرف امام حسن تھے, ایک طرف امام حسین تھے. بنی ہاشم کی عورتیں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھیں, اور مولا علی ان کے ساتھ تھے. بنی ہاشم کی خواتین ان کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھیں, اور مولا علی ان کے پیچھے پیچھے ساتھ تھے. اس طریقے سے آ کے وہ دربار خلافت میں کھڑی ہوئی. تو خلیفہ نے پوچھا کہ رسول کی صاحبزادی آپ کا تشریف لانا کیسے ہوا, کیسے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا فدق کا علاقہ مجھ کو دے کے گئے تھے, ہبا کر گئے تھے مجھ کو. تم نے اپنا آدمی بھیج کے میرے عامل کو وہاں سے نکال دیا ہے. میں تم کو یہ بتانے آئی ہوں کہ یہ پراپرٹی میرے باپ مجھ کو دے کے گئے تھے, لہذا یہ پراپرٹی تم مجھے واپس کرو, اپنے آدمیوں کو وہاں سے واپس بلاؤ, اور میرے عامل کو وہاں جانے دو. دعویٰ سمجھ میں آیا؟ بالکل سمپل دعویٰ ہے. اس کے اوپر خلیفہ صاحب نے کہا کہ رسول کی صاحبزادی آپ جو یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے باپ آپ کو دے کے گئے تھے, آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی گواہ ہے؟ اس سلسلے میں کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کو دے کے گئے تھے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بیوی پلٹ آئی ہے, اس لیے کہ آپ سے گواہ مانگنا آئے تطہیر پر عدم اعتماد ہے.
آپ سے گواہ مانگنا آئے تثیر پہ عدم اعتماد ہے. مسئلہ ہمارے دماغ میں کلیئر ہو گیا, اب آپ تشریف لے آئیے. ممکن ہے جواب میں ٹھہر جاؤ, میں بات کو آخر تک پہنچانے چاہتی ہوں. فرمایا ہاں گواہ ہیں. کہا پیش کیجئے. سب سے پہلے حضرت علی نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فدا خیبہ کیا ہے. اس کے بعد امام حسن آگے بڑھے, انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے میری ماں کو ایک پراپرٹی ہبہ کی تھی. اس کے بعد امام حسین آگے بڑھے, انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے میری ماں کو یہ پراپرٹی ہبہ کی تھی. اس کے بعد رسول اللہ کے گھر کی پرانی کنیز ام ایمن آگے بڑھی اور ام ایمن نے آن کے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا نے شہزادی کو یہ پراپرٹی دی تھی. یہ 4 گواہ گزرے. اس کے بعد جناب سیدہ نے اور کوئی گواہ پیش نہیں کیا. دربار نے گواہوں پر جرا کی, کہا کہ ہم کیس خارج کرتے ہیں. اس لیے کیس خارج کرتے ہیں کہ مقدمے میں گواہ پورے نہیں ہیں. ہم علی کی گواہی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اس لیے کہ جو میاں کو ملا وہ بیوی کو ملا, جو بیوی کو ملا وہ میاں کو ملا. لہذا ہم یہ گواہی قبول نہیں کرتے. ہم حسن حسین کی گواہی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. اس کے 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں ابھی بچے ہیں, اس لیے ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ماں کو ملا وہ اولاد کو ملا, جو اولاد کو ملا وہ ماں باپ کو ملا. لہذا ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے. ہم ام ایمن کی گواہی مانتے ہیں, لیکن یہ ایک عورت ہیں. 3 عورتیں یا ایک عورت اور ایک مرد اور ہو گواہی میں تب بات بنتی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اور گواہیاں نہیں پیش کی ہیں, لہذا ہم یہ کیس خارج کرتے ہیں. اب میں پوچھوں گا کہ بی بی یا تو خالی معصوموں کو گواہی میں پیش کرتی, اور اگر ام ایمن کو بھی پیش کیا تھا تو ام فضل کو بھی پیش کر دیتی, اسما کو بھی پیش کر دیتی, فضا کو بھی پیش کر دیتی, سلمان و ابو ذر کو بھی پیش کر دیتی. یہ آپ نے گواہ کون سے پیش کیے؟ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں, سیاست فاطمی سمجھیے. یہ مسئلہ عجیب و غریب مسئلہ ہے تاریخ اسلام میں, صبح قیامت تک کا زندہ رہنے والا مسئلہ. اتنے مومنین جمع ہیں جو مجھے سننے آئے ہیں, میں کہتا ہوں یہ جتنے بیٹھے ہیں سب جھوٹے ہیں. میرا دماغ خراب ہو گیا, میں نے سب کے شان میں گستاخی کی. میں نے کہا جتنے بیٹھے ہیں سب جھوٹے ہیں, جتنے بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک, باہر برآمدے میں بھی اور چبوترے میں بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سب جھوٹے ہیں. آپ مجھ پر شرن چارج فریم کیجئے, اس جرم کا چارج فریم کیجئے مجھ پر. میں نے اتنے مومنوں کو بلا جرم و خطا جھوٹا کہا, میں فاسق ہو گیا. اب شریعت کہتی ہے کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اس لیے کہ میں فاسق ہوں. میں اگر چاند کی گواہی دوں, عید کا چاند میں نے دیکھا یا رمضان کا چاند دیکھا, نہیں مانا جائے گا. میں اگر کسی طلاق میں گواہ بننا چاہوں, طلاق واقع نہیں ہوگی, اس لیے کہ میں فاسق ہو گیا. یہ تو دنیا میں میرے ساتھ سلوک ہوگا. آخرت میں سب کا ہاتھ ہوگا, میرا گریبان ہوگا, وہ الگ معاملہ ہے. کہ اتنے مومن فریاد کریں گے کہ بالے رہا, انہوں نے ہم کو بے جرم خطا جھوٹا کہا تھا, لہذا ہمارا انصاف دلا ان سے. لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہوں تو آپ پڑھاؤں گا تو نہیں, لیکن پڑھنے سے نہیں روک سکتے.
اس لیے کہ میں فاسق ہوا ہوں، کافر نہیں ہوا ہوں۔ اگر میں نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہوں آپ سب کو جھوٹا کہہ کے، تو نماز پڑھنے دی جائے گی، پڑھانے میں مشکل پڑے گی۔ لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں قرآن جھوٹا ہے، اب مسجد میں نہیں جا سکتا۔ اب مسجد میں نہیں جا سکتا، اگر جاؤں تو مسجد دھوئیے، پاک کیجئے، اس لیے کہ قرآن کو جھوٹا کہا۔ فاطمہ زہرا سلمان و ابوذر کو نہیں لائیں، ان کو لائیں جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے۔